بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیطان کو موت کیسے آئے گی اور شیطان یعنی ابلیس کی قبر کہاں بنے گی، اور شیطان خود آگ سے بنا ہے، اس کو آگ کیسے جلائے گی۔ اس سب واقعہ کو سن کر نہ صرف آپ کو عبرت حاصل ہوگی بلکہ آپ کا ایمان بھی تر و تازہ ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی کائنات کے ہر جاندار کے لیے اللہ پاک نے موت کا وقت اور جگہ متعین کر رکھی ہے۔ موت سے کسی کو بھی فرار حاصل نہیں۔ اسی طرح شیطان کو بھی موت آئے گی، لیکن وہ دن کون سا ہوگا؟ یہ مکمل واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جب شیطان مردود کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تو شیطان نے اللہ پاک سے قیامت تک کی مہلت مانگی کہ قیامت تک مجھے موت نہ آئے، لیکن اللہ نے اسے وقت مقررہ تک مہلت دی، جسے قرآن کریم میں سورہ حشر کی آیت نمبر 26 اور 27 میں یوں فرمایا گیا ہے کہ جب شیطان نے کہا اے پروردگار، لوگوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے تک مجھے مہلت دے دیجیے، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تجھے قیامت تک کی مہلت دی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے تو شیطان کی پکڑ آ جائے گی اور اس کو گرفتار کر لیا جائے گا اور اس کو موت آن پکڑے گی، اور ابلیس 40 سال تک مردہ ہی رہے گا۔ لیکن ناظرین، ابلیس کو موت کیسے آئے گی اور وہ 40 سال مردہ حالت میں کہاں گزارے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب لوگ روزمرہ کے کام کر کے سو جائیں گے اور رات آ جائے گی۔ یہ رات 3 راتوں کے برابر ہوگی۔ لوگ سو کر اٹھ جائیں گے لیکن صبح نمودار نہیں ہوگی۔ لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ آخر رات ختم کیوں نہیں ہو رہی۔ پھر آخر سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور کچھ دیر طلوع ہونے کے بعد دوبارہ غروب ہو جائے گا اور دوبارہ مشرق سے طلوع ہوگا۔ یہ منظر دیکھ کر شیطان دھاڑی مار مار کر روئے گا کہ ہائے میری موت، ہائے میری ہلاکت۔ اس کے چیخنے چلانے سے اس کے چیلے اس سے سوال کریں گے کہ ہم نے تمہیں ساری زندگی ایسے چیختے چلاتے ہوئے نہیں دیکھا، آج کیا ہو گیا؟ وہ کہے گا کہ بالآخر آج سورج مغرب سے طلوع ہو گیا اور یہ میری موت کی نشانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کیا کہ یا اللہ، میری موت سے میرا اصلی دشمن یعنی شیطان تو بہت خوش ہوگا، اس کو قیامت تک زندہ رہنا ہے۔ جواب ملا، اے آدم، تم انتقال کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے اور وہ ملعون قیامت تک دنیا میں ہی رہے گا۔ آخر میں اس کو بھی موت آئے گی تاکہ ساری دنیا کے لوگوں کی موت کی تکلیف اس کو بھی تکلیف اٹھانی پڑے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ ابلیس کی موت کا منظر مجھے بھی کچھ سمجھا دو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے سنانا شروع کیا کہ جب قیامت قریب آئے گی تو ایک زوردار دھماکہ ہوگا جس سے بہت سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے یا پھر مر جائیں گے۔ اللہ ملک الموت سے فرمائیں گے، میں نے سب سے مددگار فرشتوں کو تمہارا معاون بنایا اور تمہیں ان کے برابر قوت دی اور طاقت دی۔ میرے جلال اور غضب کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس کی روح قبض کرو اور تمام انسانوں اور جنوں کی بھی روحیں قبض کرو، اور دروغہ جہنم سے کہہ دو کہ جہنم کے دروازے کھول دے۔ ملک الموت غیظ و غضب میں بھرے دنیا میں اس طرح آئیں گے کہ اگر کوئی انسان یا جن ان کو دیکھ لے تو ادھر ہی بے ہوش ہو جائے یا اس کو موت آ جائے۔ وہ ابلیس کے پاس آ کر بہت زور سے ڈانٹ پلائیں گے جس سے ابلیس بری طرح چیخے گا اور دھاڑی مار مار کر روئے گا۔ اس کا چیخنا اور چلانا اس قدر دردناک ہوگا کہ دنیا والے سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ ابلیس ملک الموت سے کہے گا کہ تم مجھے کہاں لے کر جاؤ گے؟ ملک الموت جواب دیں گے کہ اس جگہ جہاں تم لاکھوں مسلمانوں کو دھکا دیتے رہے ہو، میں تجھے آج اسی گھڑے میں دھکیل دوں گا۔ خبیث، تو نے بہت طویل عمر پائی اور بے شمار انسانوں کو گمراہ کیا جو تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ شیطان کو حضرت اسرائیل علیہ السلام پکڑنے لگیں گے تو وہ زمین میں غوطہ لگائے گا اور دوسرے کنارے سے جا نکلے گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام پہلے وہاں کھڑے ہوں گے، پھر وہ غوطہ لگائے گا اور تیسرے کنارے سے جا نکلے گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام پہلے سے وہاں موجود ہوں گے، پھر وہ تیسرا غوطہ لگائے گا اور زمین کے چوتھے کنارے سے جا نکلے گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام وہاں بھی موجود ہوں گے، پھر وہ سمندر میں پناہ لینے کی کوشش کرے گا لیکن سمندر اسے باہر نکال پھینکے گا۔ اس کے بعد وہ حضرت آدم علیہ السلام ہی قبر کے پاس جا کھڑا ہوگا اور کہے گا، اے آدم، تمہاری وجہ سے میں مردود اور ملعون بن گیا،
کاش تم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ پھر وہ ملک الموت سے سوال کرے گا کہ تم کتنی سختی اور شدت کے ساتھ میری جان نکالو گے۔ ملک الموت جواب دیں گے، جتنے لوگ جہنم میں موجود ہیں ان سب سے کہیں زیادہ تمہاری موت خطرناک ہوگی، دردناک ہوگی، اذیتیں ہوگی۔ یہ سب سن کر شیطان چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگے گا اور جہاں اس کو موت آنی ہوگی وہ وہاں جا پہنچے گا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو آسمان سے زمین پر بھیجا تھا، جنت سے باہر نکالا تھا، اور وہ زمین پر جب اس نے پہلا قدم رکھا تھا، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر اس نے پہلا قدم رکھا تھا۔ شیطان کو وہیں پر موت آئے گی اور وہ اپنی موت کی جگہ پر جا پہنچے گا، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کی روح وہاں پر قبض کریں گے۔ وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی۔ حضرت آدم اور بی بی حوا سے کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو تو دیکھو کس طرح ذلت سے مر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں گے اور کہیں گے، اے اللہ تو نے ہم پر اپنی نعمت کو تمام کیا۔ اس طرح ابلیس اپنے انجام تک جا پہنچے گا۔ اسی جگہ اس کی قبر بنے گی اور وہ 40 سال تک مردہ حالت میں وہیں پر موجود رہے گا۔ اس دن سے ٹھیک 40 سال کے بعد قیامت نمودار ہوگی اور اللہ تعالیٰ تمام انسانوں اور جنات کو دوبارہ زندہ کرے گا اور حساب کتاب کا مرحلہ شروع کرے گا۔ محترم عزیز دوستو، بہت سے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ابلیس آگ سے بنا ہے تو آگ اس کو کس طرح جلائے گی؟ تو میرے عزیز دوستو، آگ کی مختلف اقسام ہیں، جیسا کہ جستکم جہنم کی آگ ہے، جو کہ اتنی شدید ہے کہ اگر اس کا ایک انگارہ بھی دنیا میں لایا جائے اور اس کو دنیا پر گرا دیا جائے تو وہ 7 زمینوں پر سے سوراخ کرتا ہوا دوسری طرف سے نکل جائے گا۔ اور جنات کو جس آگ سے پیدا کیا گیا ہے اس کا نام افسفافو ہے، جس سے جہنم کی آگ نہایت سخت اور شدید ہے۔ پیارے دوستو، آئیں مل کر اللہ پاک کے حضور دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں راہ راست پر رکھ کے شیطان کے شر سے بچائے، ہمیں موت کی سختی سے بچائے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے اور ہم پر اپنی رحمت نازل کرے۔ موت کے وقت جب فرشتہ ہماری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو وہ بجائے اس کے یہ کہے کہ اللہ تم سے ناراض ہو، تم اللہ سے ناراض، یا اللہ وہ ہم سے کہے کہ اللہ بھی تم سے راضی اور تم بھی اللہ سے راضی۔ آمین۔